السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تقریباً 13 دن گزر چکے ہیں انتخابات کو، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ نون لیگ ملک بھر میں صرف 17 سیٹیں جیتی ہے۔ تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ صرف نواز شریف نہیں، مریم نواز شریف سمیت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت اپنی اپنی سیٹیں ہار چکی ہے۔ وہ تمام صحافی جو نون لیگ کے حق میں قصیدے کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر فارم 45 کے مطابق نتائج آ گئے تو صرف نواز شریف اپنی سیٹ نہیں ہاریں گی، مریم نواز بھی اپنی سیٹ ہار جائیں گی۔ یعنی کل جاوید چودھری نے اپنے پروگرام میں کہا کہ صرف نواز شریف اپنی سیٹ نہیں ہارنے جا رہے، فارم 45 کے مطابق مریم نواز اور شہباز شریف بھی اپنی سیٹیں ہارنے جا رہے ہیں۔ آج مریم نواز کو لاہور میں بڑی شکست ہوئی ہے، یعنی نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کا اور مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا وہ پورا پلان، وہ پورا خواب ناکام ہوا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، مریم نواز کا لاہور کی صوبائی سیٹ پر یعنی پی پی 19 میں مقابلہ تھا مہر شرافت علی کے ساتھ۔ مہر شرافت علی عمران ریاض کے بھی دوست ہیں اور بڑی زبردست کمپین انہوں نے اس حلقے میں کی تھی۔ اس حلقے کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس حلقے کے نتائج جب آنا شروع ہوئے تھے تو تقریباً 87% پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار مہر شرافت علی کے ووٹ تھے 24,492، یعنی 24,492 تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ تھے اور مریم نواز کے تھے 23,598۔ یہ 87% پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ تھے۔ صرف 13% پیچھے پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ رہ گئے تھے۔ اچانک جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، جس ایک ریٹرننگ افسر کے دفتر میں کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی ایک بھاری نفری آ جاتی ہے۔ اس پولنگ سٹیشن سے جہاں پر کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، وہاں سے مہر شرافت علی یعنی جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کو اور ان کے تمام تر پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور کاؤنٹنگ کا عمل روک دیا جاتا ہے۔ فارم 45 چونکہ پہلے ہی جاری ہو جاتے ہیں، فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ ہوتے ہیں 24,492، نون لیگ کے امیدوار کے یعنی مریم نواز کے ووٹ ہوتے ہیں 23,598۔ لیکن جب فارم 47 جاری کیا جاتا ہے تقریباً 6 گھنٹے بعد، یعنی رات کو 11 بجے کاؤنٹنگ روکی جاتی ہے، تمام تر پولنگ کے عملے کو، پولنگ ایجنٹس کو اور تمام تر امیدواران کو ماں سوائے نون لیگ کے پولنگ ایجنٹس کے ان تمام کو ریٹرننگ افسران کے دفتر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ صبح تقریباً 5 بجے جب اس حلقے میں فارم 47 جاری کیے جاتے ہیں تو نون لیگ کی یعنی مریم نواز کے 23,598 ہی رہ جاتے ہیں ووٹ، اور مہر شرافت علی کے 21,491 ووٹ رہ جاتے ہیں، یعنی ان کے 2,000 ووٹ کم کر دیے جاتے ہیں۔ مریم نواز کے اتنے ہی ووٹ رہنے دیے جاتے ہیں۔ اب 3 دن پہلے ایک خفیہ پرنٹنگ پریس پکڑا گیا حلقہ N130 میں، جہاں پر رائے ثاقب کھرل اور میاں عمران ارشد، وہ 2 صحافی جنہوں نے ایک خفیہ پرنٹنگ پریس پکڑا، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھا ہوگا، اس کی ویڈیوز وائرل ہیں جہاں پر مبینہ طور پر بیلٹ پیپر کی چھپائی ہو رہی تھی۔ دونوں حلقے جہاں پر نواز شریف کی پوزیشن کمزور ہے کیونکہ مانسیرہ سے بھی وہ ہار چکے ہیں، وہ لاہور والی سیٹ بھی ہار چکے ہیں، وہ دونوں سیٹیں نواز شریف کو جتوانے کے لیے مبینہ طور پر بیلٹ پیپر کی چھپائی آج دن تک ہو رہی ہے۔ جو راولپنڈی کے کمشنر نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ ابھی بھی ہمارے کچھ دوست بیلٹ پیپر چھاپ کر مورے لگا رہے ہیں، 3 دن بعد یہ بات ان کی سچ ثابت ہو گئی۔ تو اسی جگہ پر جس پرنٹنگ پریس میں نواز شریف کے حلقے کی بیلٹ پیپر کی چھپائی ہو رہی تھی، اسی حلقے میں مریم نواز کے پی پی 159 کے بیلٹ پیپر بھی ملے ہیں، یعنی وہ حلقہ جہاں پر ایک دم نتائج روک دیے گئے تھے، مریم نواز کو جتوایا گیا، مہر شرافت علی کو ہروایا گیا، وہاں پر مریم نواز کی لیڈ بڑھانے کے لیے یہ کیا گیا تاکہ فارم 45 کے مطابق نتائج آ بھی جاتے ہیں۔ اگر فارم 45 کے مطابق دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوتی بھی ہے تو مریم نواز کے اتنے زیادہ ووٹ نکل آئیں کہ مہر شرافت علی یہاں سے ہار جائیں۔ دیکھیں، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ صرف 17 سیٹیں، نون لیگ صرف 17 سیٹیں جیتی ہے۔ 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن معطل کیے، جہاں پر تینوں حلقوں میں نون لیگ کے امیدوار جیتے تھے۔
اسی طریقے سے کئی حلقوں میں جہاں پر نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں، تحریک انصاف کے امیدواران ابتدائی طور پر لیڈ میں تھے لیکن ان کو بعد میں ہروایا گیا۔ اس ٹائم تقریباً 100 سے زیادہ پٹیشنز مختلف عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پی پی 159 یعنی مہر شرافت علی نے الیکشن کمیشن میں یہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ اس حلقے میں ریکاؤنٹنگ کی جائے، اس حلقے میں یا تو فارم 45 کے مطابق فیصلہ دیا جائے، کیونکہ فارم 45 کے مطابق تو بڑی آسانی سے مہر شرافت علی جیت چکے ہیں۔ اسی حلقے میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں کے بھی ووٹ تھے، یعنی عمران ریاض کا بھی ووٹ اسی حلقے میں تھا۔ جب عمران ریاض بھی اس دن تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے پولنگ سٹیشن جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس نے پولنگ کا عمل روک دیا، پولنگ وہاں پر رک چکی ہے، اور جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو پولیس پولنگ سٹیشنز کے اندر جاتی ہے، باقاعدہ طور پر کاؤنٹنگ کا عمل روک دیا جاتا ہے۔ مریم نواز کیونکہ صوبائی اسمبلی کی صرف ایک ہی سیٹ پر الیکشن لڑ رہی تھی، ان کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گی، یا کچھ سرویز ان کے حق میں پہلے ایسے آ گئے تھے، کچھ اور اداروں کی جانب سے سرویز کیے گئے تھے کہ مریم نواز تو پی پی 19 بڑے آرام سے جیت جائیں گی، لہٰذا کسی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے صرف ایک صوبائی اسمبلی کا انتخاب کیا۔ انٹرسٹنگلی وہ یہاں سے بھی ہار گئی ہیں، اسی لیے ان کو زور زبردستی جتوایا گیا۔ اگر وہ یہاں سے ہار گئیں تو وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گی؟ اگر وہ یہاں سے ہار گئیں تو وہ صوبائی اسمبلی میں کیسے بیٹھیں گی؟ اس لیے مریم نواز کو جتوانے کے لیے یہ کیا گیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ سیٹیں ایسی ہیں جن کو بچانے کے لیے پچھلے 12 دن میں زور لگایا گیا، پوری طاقت کا استعمال کیا گیا، اور نون لیگ کے اندر بھی یہ ایک تشویش کی لہر ہے کہ صرف نواز شریف اور مریم نواز کی سیٹیں بچانے کے لیے تو پورا زور لگایا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ کی سیٹ بچانے کے لیے تو زور نہیں لگایا گیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شریف فیملی ایک کمپنی ہے، حکومت بھی وہ ایک کمپنی کی طرح چلاتے ہیں، گھر کی طرح چلاتے ہیں، کیونکہ ان کو بندر بانٹ کرنی ہے۔ وزیر اعظم بھی گھر کا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی گھر کا، اس لیے نون لیگ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے، یعنی نواز شریف کی لاہور والی اور مریم نواز کی صوبائی اسمبلی لاہور والی سیٹ بچانے کے لیے پچھلے 12 دن پوری طاقت کا استعمال کیا گیا، اور جو بیلٹ پیپر پکڑے گئے وہ بھی صرف لاہور، مانسیرا اور مریم نواز کی لاہور والی سیٹ کے حوالے سے پکڑے گئے، یعنی اس ٹائم مریم نواز کی سیٹ بھی خطرے میں ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ مریم نواز نے خود کو دستبردار کر دیا ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں گی، اگر وفاق میں ہم حکومت نہیں بناتے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ حلقہ N130 سے ہارے ہیں، اس لیے وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں۔ حامد میر نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کبھی فارم 45 کھل گئے، اگر کبھی فارم 45 کے مطابق نتائج آ گئے تو میں لاہور والی سیٹ بھی ہار جاؤں گا، لہٰذا میں ذلیل ہو کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلوں گا، بہتر یہ ہے کہ میں پیچھے ہٹتا ہوں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بناتا ہوں۔ اسی طریقے سے اب کئی صحافیوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مریم نواز کو بھی پتہ ہے، کیونکہ وہ صرف ایک سیٹ سے الیکشن لڑی ہے، لہٰذا اگر کبھی فارم 45 اس سیٹ کا کھل گیا، اگر کبھی کسی عدالت نے، کسی آزاد جج نے اس سیٹ کو کھولنے کا، اس حلقے کی ریکاؤنٹنگ کا یا فارم 45 کھولنے کا حکم دے دیا تو مریم بی بی کی یہ سیٹ بھی چلی جائے گی، لہٰذا وہ وزارت اعلیٰ ان کی وڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے خود کو دستبردار کر دیا۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں مینج کر لی جائیں، جس طرح سے خفیہ بیلٹ پیپر کی چھپائی ہے، یا کچھ اور چیزیں ہوں جو یہ گارنٹی کر دیں، جو یہ ثابت کر دیں کہ کبھی پی پی 159 کا حلقہ نہیں کھولا جائے گا، فارم 45 کے مطابق نتائج نہیں آئیں گے تو مریم نواز خود کو وزیر اعلیٰ کنسیڈر کریں گی، ادروائز وزیر اعلیٰ بھی مریم نواز نہیں بنے گی۔ سو چیزیں تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہیں۔ میں تو گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، آپ تحریک انصاف کی 70 سیٹیں چھین لیں۔ جو بندہ 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے کر بیٹھا تھا، وہ آپ کو 70 سیٹیں نہیں چھیننے دے گا، اور اب تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی پہلے راولپنڈی کے کمشنر نے بیان دیا، پھر خفیہ بیلٹ پیپر کی چھپائی پکڑی گئی، پھر گجرانوالہ کا ایک ریٹرننگ افسر بول پڑا، پھر حلقہ N130 سب سے مشکوک حلقہ جہاں سے نواز شریف ہار گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیت گئیں، ان کا RO ریٹرننگ افسر جو 8 فروری کی رات سے غائب ہے، ہسپتال میں تھا، اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اعترافی بیان دینے کو تیار ہے۔ سو چیزیں نون لیگ کے حق میں نہیں جا رہی ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر فارم 45 کھل گئے تو صرف نواز شریف اپنی سیٹ نہیں ہاریں گے، مریم نواز بھی اپنی سیٹ ہاریں گے۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں،
یعنی جس طرح سے کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا اس کے بارے میں، اور جو خفیہ پرنٹنگ پریس لاہور میں پکڑا گیا، کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کا ان تمام چیزوں میں کردار مشکوک ہے۔ یہ بات تو خیر ہم سب جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی شریف فیملی کے اندر ایک مخالفت ہے، یعنی مریم نواز کو کسی صورت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دینا چاہتے یا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے جب حمزہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو مریم نواز کبھی خوش نہیں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو حمزہ شہباز کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ منع تھا، اور وہ داخلہ بھی صرف مریم بی بی کی وجہ سے منع تھا۔ اب پرنٹنگ پریس کا پکڑا جانا اور کمشنر راولپنڈی کی جانب سے اس اہم موقع پہ ایسے بیانات دینا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حمزہ شہباز بھی اس کام میں انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ ہم نے چودھری برادران کو بھی اختلافات کرتے دیکھا، لڑتے دیکھا، اور یہ جو کمشنر راولپنڈی ہے لیاقت علی چٹھا، ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کے ایک وقت میں بڑے قریبی تھے، اور نون لیگ ان کے گڑھ میں جہاں پر ان کی بیلٹ پیپر کی چھپائی پکڑی گئی، اس کو بھی حمزہ شہباز کا گڑھ کہا جاتا ہے، یعنی وہاں سے حمزہ شہباز الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ، کہ حمزہ شہباز مریم نواز کی وزارت اعلیٰ روکنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں، متحرک ہوئے ہیں، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس پر مزید بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔